السلام علیکم. میں سید سرور چشتی اجمیر شریف سے. طالبان آر ٹیررسٹ. وہ کل بھی ٹیررسٹ تھے، آج بھی ٹیررسٹ ہیں. درگاہ اور خانقاہ اور اللہ والوں کو نہیں مانتے ہیں. رحمان بابا کو انہوں نے قبر سے نکال کے فرنٹیئر میں پیڑ پہ لٹکایا، قبر سے نکال کر لوگوں کی گردنیں کاٹ کے اس سے فٹ بال کھیلی. پشاور میں اسکول کے بچوں کو 100 سے زیادہ بچوں کو شہید کیا. مسجدوں میں، درگاہوں میں، خانقاہوں میں محرم کے جلوس میں بم بلاسٹ کرتے ہیں. جگہ جگہ بم بلاسٹ کرتے ہیں. اسلام کو رسوا کرتے ہیں، مانوتا کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سبھی یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت افغانستان کے وزیر خارجہ ودیش منتری ہندوستان آئے ہوئے ہیں اور ہندوستان کے دورے میں ہیں، اور کچھ دن پہلے انہوں نے دارالعلوم دیوبند کا بھی دورہ کیا. لیکن اسی بیچ اجمیر سے ایک بڑا اعلان آ گیا، اجمیر سے ایک بڑا فرمان آ گیا وزیر خارجہ کو لے کر. اور جو بیان آیا اس نے پوری امت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ ایک طرف طالبان کو لے کر، ایک طرف افغانستان کو لے کر بڑے بڑے علماء ان کی تائید کر رہے ہیں اور بڑے بڑے علماء ان کے حق میں بات کر رہے ہیں، اور یہ بات اپنی زبان پر لا رہے ہیں کہ اگر صحابہ کا عکس اس وقت کسی مسلمان میں نظر آتا ہے تو وہ افغانستان کے طالبان میں نظر آتا ہے کہ انہوں نے صحابہ کی وہ عکاسی کی. اس وقت روئے زمین میں شاید ہی ان کے طریقے سے کوئی صحابہ والی زندگی کو پروموٹ کرتا ہوگا. آئیے سب سے پہلے وہ بیان سنتے ہیں، وہ فرمان سنتے ہیں جو اجمیر سے آگ کی طرح یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اور تمام لوگ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں اور شیئر بھی کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ کہہ دوں کہ اس ویڈیو میں جو چیزیں بھی بولی جا رہی ہے، جو چیزیں بھی بتائی جا رہی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں، اور جو یہ دعوے کیے جا رہے ہیں ویڈیو میں، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. سب سے پہلے یہ بیان سنتے ہیں، اس کے بعد پھر اس بیان کا جواب دیتے ہیں. السلام علیکم. میں سید سرور چشتی اجمیر شریف سے. طالبان آر ٹیررسٹ. وہ کل بھی ٹیررسٹ تھے، آج بھی ٹیررسٹ ہیں. درگاہ اور خانقاہ اور اللہ والوں کو نہیں مانتے ہیں. رحمان بابا کو انہوں نے قبر سے نکال کے فرنٹیئر میں پیڑ پہ لٹکایا، قبر سے نکال کر لوگوں کی گردنیں کاٹ کے اس سے فٹ بال کھیلی. پشاور میں اسکول کے بچوں کو 100 سے زیادہ بچوں کو شہید کیا. مسجدوں میں، درگاہوں میں، خانقاہوں میں محرم کے جلوس میں بم بلاسٹ کرتے ہیں. جگہ جگہ بم بلاسٹ کرتے ہیں. اسلام کو رسوا کرتے ہیں، مانوتا کو، اسلام کو، انسانیت کو رسوا کرتے ہیں. بامیان میں انہوں نے بدھسٹ آئیڈلز کو بلاسٹ کیا. لوگوں کے دوسروں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرتے ہیں. یہ کب کس کے سگے ہوئے ہیں مجھے بتایا. یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ اسلام کے خواہ بنتے ہیں. اپنی ٹیبل پر پرچم لگا کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم لگاتے ہیں. غزہ میں جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ان کا کیا رول ہے؟ کوئی رول نہیں. فلسطین میں ان کا کیا رول ہے؟ کوئی رول نہیں. تعلیم نسواں کو اسلام پروموٹ کرتا ہے، اور یہ عورتوں کو، استریوں کو، فیمیلز کو آپ پریس کانفرنس میں آنے سے روکتے ہیں، ان کو منع کرتے ہیں آج کے اس دور میں، اور ہماری سرکار ان کے سامنے نتمستق ہو جاتی ہے. افسوس کی بات ہے. کل تک تو میڈیا ان کی بہت مخالفت کر رہا تھا. بر صاحب جو سنبل کے مرحوم ممبر آف پارلیمنٹ تھے، ان کے اوپر انہوں نے دیش دروہ کا مقدمہ چلا دیا جب انہوں نے طالبان کی حمایت کی. مولانا سجاد نعمانی کو کس طرح سے حضرت کو کنڈیم کیا جب انہوں نے طالبان کی حمایت کی، اور آج یہ اسی کے گنگان کر رہے ہیں. ایک چیز سے سبق لینا چاہیے ہماری سرکار کو. سوویت یونین کی جنگ میں جب پاکستان نے ان کا سپورٹ کیا اور یہ آج پاکستان کے نہیں ہیں، تو کیا یہ ہم، جبکہ دونوں مسلم کنٹریز ہیں، تو کیا یہ ہمارے بھارت کے ہوں گے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتے ہیں. اس دیش کی سالمیت، سیکیورٹی، پیس سے رہنے کا صرف ایک ہی رام بان ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہندو اور مسلم میں دوستی، یہاں کمیونل ہارمنی پریویل کرے، یا سینس آف جسٹس ہو، آدی واسی، دلت، مائنورٹیز پہ ظلم بند ہو، ہم پیار محبت سے رہیں، تو ہمیں پھر دنیا کی کسی طاقت سے خطرہ نہیں ہے. اور ان لوگوں سے دوستی جو ظالم اور جابر ہیں، فی امان اللہ. اللہ حافظ. جی ہاں، دیکھ لیا آپ نے ویڈیو. یہ ویڈیو ہے جس میں کئی طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ طالبان ٹیررسٹ ہیں، طالبان نے پشاور کے اسکول میں حملہ کیا، طالبان عورتوں کو تعلیم کا حق نہیں دیتا، عورتوں پر پابندیاں لگاتا ہے، جبکہ اسلام عورتوں کو پروموٹ کرتا ہے، عورتوں کی تعلیم کا حکم دیتا ہے. اور یہ طالبان
ایسے ہیں کہ اسلام کے خلاف جا کر عورتوں کو جو آزادی ملی ہے تعلیم حاصل کرنے کی، اسلام کے خلاف جا کر اس آزادی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور بھی بے شمار الزامات لگائے گئے ہیں اس وقت۔ لیکن آئیے جانتے ہیں کیا ہے جو یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، کیا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے بھی، یا صرف محض ایک اندر کا حسد اور کینہ اور کپٹ ہے؟ اگر ہم تلاش کرتے ہیں، اگر آپ گوگل یوز کرتے ہیں تو گوگل میں بھی آپ تلاش کر سکتے ہیں کہ یہ سارا ایک پروپیگنڈا سیٹ کیا گیا تھا طالبان کے خلاف۔ اگر آپ انصاف کی نظر سے اگر آپ اس چیز کو دیکھیں، جس طریقے سے طالبان اپنی زندگی گزارتے ہیں، جس طریقے سے افغانستان کے مسلمان اور افغانستان کے جو بڑے بڑے نیتا ہیں وہ زندگی گزارتے ہیں، ان کی سادگی کو دیکھ کر آپ قربان ہو جائیں گے کہ واقعتاً وہ صحابہ کی ہی سادگی ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو بار بار الزام تراشی کرتے ہیں۔ جب بات ہوتی ہے متحد ہونے کی، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے مولانا توقیر رضا کی گرفتاری ہوئی، اس وقت سب سے پہلا بیان مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا آیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ وقت ہے امت کے ایک ہونے کا۔ بریلوی، دیوبندی، مسلکی اختلاف سے اٹھ کر امت کو ایک پلیٹ فارم میں آنے کی ضرورت۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جو چاہتے ہی نہیں کہ ان کا اتحاد ہو۔ جب افغانستان کے وزیر خارجہ دیوبند گئے تو بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو اس طریقے کے فضول الزام تراشی کر رہے ہیں۔ اور رہی بات عورتوں کی تعلیم پر پابندیاں لگانے کی، وزیر خارجہ نے صاف طور پر کہا کہ افغانستان کے ہر اسکول میں تقریباً لاکھوں لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہے، پردے میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، صرف کچھ ہی علاقوں میں لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی ہے۔ اب پابندی بھی نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ ایک طریقے سے اس چیز کو ملتوی کر دیا ہے، کچھ دنوں کے بعد ہم اسے پھر سے شروع کریں گے۔ اور رہا مسئلہ پریس کانفرنس کا، انہوں نے یہ بھی جواب دیا کہ پریس کانفرنس میں عورتوں کا نہ ہونا یہ محض اتفاق ہے، ہم نے کسی طریقے کا یہ حکم نہیں لگایا ہے کہ میرے پریس کانفرنس میں کوئی عورت موجود نہ ہو، یہ ہم نے نہیں کہا۔ آپ دیکھیں گے کہ دوسرا جب پریس کانفرنس دلی میں ہوا اس میں بے شمار عورتیں تھیں۔ تو حضرت والا سے اور جو بھی حضرت کو سپورٹ کرتے ہیں یا جو بھی اس طریقے کے افغانستان طالبان کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ خدا را، ہاں ضرور گزارش ہے، خدا را امت کو توڑنے والا کام نہ کرے۔ دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث بہت ہو گیا، اب ان سب چیزوں سے اٹھ کر ایک پلیٹ فارم میں آنے کی ضرورت ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔